بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خواجہ سرا سے تفصیلی بات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران میں نے جاننا چاہا، آج کل تو ہر جگہ جہاں کہیں خواجہ سرا ہوتے تھے وہاں اب خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، تو اب ان خواجہ سرا کا ذریعہ معاش کیا ہے اور ان کی زندگی کس قدر متاثر ہوئی ہے؟ اس خواجہ سرا کا نام لالی تھا اور اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس وقت فاقے کرنے پر مجبور لالی کا چہرہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، لیکن شاید اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین قاری کی ضرورت تھی جس کے اندر احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ لالی کا کہنا تھا کہ پہلے شادی بیاہ وغیرہ کے فنکشن پر، بچے کی پیدائش پر، بچے کی چھٹی یا سالگرہ وغیرہ کے فنکشن پر ہمیں بلایا جاتا تھا۔ تب پاکستان میں خواتین صرف کوٹھے کی حد تک محدود تھی، یا پھر شاذ و نادر ہی کسی بہت امیر شخصیات کے ڈیرے وغیرہ پر 4 یا 6 مردوں کی موجودگی میں رقص کیا کرتی تھی۔ تب تک بھی ہمارا کام اچھا تھا اور گزر بسر اچھا کر رہے تھے، کیونکہ تب خواتین کو فنکشن پر بلانا ہر شخص کی پہنچ میں نہیں تھا اور قیمت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مزید یہ کہ تب خواتین مردوں کے بڑے بڑے مجمع میں رقص نہیں کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ خواتین کی بڑی تعداد اور بہت کم عمر لڑکیاں اس کام کی طرف آنے لگیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ بڑھی تو قیمت کم ہوتی چلی گئی، اور پھر لڑکیوں کو شادی کے فنکشن یا پارٹیز وغیرہ پر بلانا بہت آسان ہو گیا اور ہم خواجہ سرا بھوک کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد جب آدھ ننگے جسم کا رقص شروع ہوا تو ہم خواجہ سراؤں کی طرف لوگوں نے دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ پھر مکمل بے لباس رقص اتنا پروان چڑھ گیا کہ ہمارا اس کام میں رہنا ممکن ہی نہیں رہا، کیونکہ ہمارے جسم کے خد و خال خواتین جیسے نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں خواجہ سرا بدکاری کروانے کی طرف منتقل ہو گئے۔ ہماری قیمت تب خواتین کی نسبت کم ہوتی تھی، پھر اس کام میں بھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی اور قیمت بھی کم ہوئی۔ جتنے میں کوئی خواجہ سرا، اس سے بھی کم قیمت میں خواتین کا جسم آسانی سے ملنے لگا اور ہم اس کام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر صرف ان مرد حضرات کی تعداد ہمارے پاس رہ گئی تھی جو ہم جنس پرست تھے، جو خواتین کی بجائے مرد کے ساتھ مباشرت کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ ان کے لیے زیادہ پرلطف عمل تھا، کیونکہ پھر نوجوان لڑکوں کی بڑی تعداد اس کام میں آ گئی۔ بہت سے اچھے گھرانوں کے لڑکے اس عادت کا شکار ہو گئے اور بہت سے غریب لڑکے شارٹ کٹ کے چکر میں اس جہنم میں داخل ہو گئے۔ کچھ عادت اور شوق میں یہ کام کروا رہے ہیں تو کچھ نے اسے اپنا کاروبار یا ذرائع آمدن بنا لیا ہے۔ یہ آخری مرحلہ جو ہمارے لیے بچ گیا تھا، اب ہم اس سے بھی خارج ہو گئے ہیں۔ آخری ایک کام جو ہمارے پاس رہ گیا وہ بھیک مانگنے کا کام رہ گیا، ورنہ خواجہ سرا بھیک نہیں مانگا کرتے تھے۔ اب ہم اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ جن پر نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی وہ اب ایک ایک نوٹ کو ترس گئے ہیں۔ ہم کسی جگہ پر کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ہمیں کام دیتا نہیں، اور اگر کام مل بھی جائے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ کام کرنے نہیں دیتے، اب مانگ کر کھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی بھوکے بھی سو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے مکمل مرد اور مکمل عورت بنایا تھا وہ ایسی ڈگر پر تیزی سے چل رہے ہیں جہاں چلتے ہوئے ہمیں بھی خود پر افسوس ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آخر میں اجرت دینے لگا تو لالی نے کہا، وسیم بیٹا، آپ نے آ کر یہ سوال جواب کیے اور میں جیسے بات کرتے کرتے اپنا درد ہلکا کر بیٹھی ہوں، بس اتنا ہی چاہیے تھا مجھے۔ آپ کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا، ایک چھوٹا سا قلم کار ہوں، درد لکھتا ہوں لوگوں کے، لیکن یہ قیمت نہیں بلکہ آپ کے قیمتی وقت پر ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔